آج 2 شہداء کا تذکرہ کرنا ہے جہاں تک کر سکا اور آپ سن سکے اور میں پڑھ سکا. یقین جانیں بالکل ہمت نہیں ہے، لیکن کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمت نہیں ہے. ذکر امام ہے اور مجھے پیش کرنا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں جوش ولی آبادی نے کہا کہ فروغ داغ جگر محرماں پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پہ سے اٹھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا صبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. اسماعیل بچ گئے تھے مگر حاجرہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی تھی، کیونکہ گلے پہ چھری کا نشان دیکھ لیا. اللہ علی اکبر کی ماں کٹا ہوا سر دیکھتی تھی اور نیزے پر، تو بیویاں کہتی تھی، عورتیں کہتی تھی جب مقام حلب سے گزری، خدا کرے کہ اس خوبرو جوان کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلا نے کہا اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہا اتنا خوبصورت جوان ہے، اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ علی اکبر نے اجازت چاہی. کہا بابا اجازت دے دیجیے مقتل کی. امام حسین نے کہا جاؤ وہاں سے اجازت دے کر آؤ، میری طرف سے اجازت ہے. پہلے شہید ہے کربلا کے، بنی ہاشم کے پہلے شہید ہے. کہا جاؤ وہاں سے اجازت دے کر آؤ. ماں کے پاس گئے، ماں نے اجازت دے دی. کہا بابا ماں نے اجازت دے دی. کہا نہیں علی اکبر، اس ماں نے نہیں، اس ماں سے نہیں جس نے پیدا کیا ہے، اس ماں سے جس نے پال پوس کے بڑا کیا. جاؤ جناب زینب سے اجازت لے کر آؤ. علی اکبر گئے. جناب زینب مصلی عبادت پہ موجود تھی، پاس بیٹھ گئے. اب اجازت لینا بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ خوبرو جوان ہو اور کہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیں. علی اکبر کہنے لگے اماں یہ بتائیے گا، پھوپھی جان یہ بتائیے گا، آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا افضل ہے؟ ماں کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بیٹا یقیناً میری ماں افضل ہے. جناب علی اکبر کہنے لگے پھر اپنے بیٹے کو فاطمہ کے لال پر قربان کیوں نہیں کرتے؟ کہا بیٹا تم نے بڑے عجیب انداز سے اجازت مانگی، جاؤ مقتل کی اجازت دے دی. مولا نے تیار کیا علی اکبر کو، امامہ سجایا سر پر اور مقتل کی طرف بھیج دیا. بھیج کر کہنے لگے اے پروردگار گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار گواہ رہنا اس قوم کی طرف اب وہ بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، خلقت میں یعنی سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ کی شبیہ ہے. میں اپنے گھر کا رسول بھیج رہا ہوں. جب مجھے گھر میں رسول اللہ کی آواز سننی ہوتی تھی میں علی اکبر کو کہتا تھا بیٹا بات کر لیا کرو. اب علی اکبر کو بھی بھیج رہا ہوں، بس علی اکبر چلنا چاہتے ہیں. امام نے کہا بیٹا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. کہا بابا کیوں؟ کہا بس میری خواہش ہے. علی اکبر چلنا شروع ہوئے، محسوس کیا کہ باپ پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا ابھی تو رخصت کیا، ابھی پیچھے آ رہے. کہا بیٹا کاش تیرے جیسا ایک جوان بیٹا ہوتا، تجھے پتا چلتا کہ اتنا خوبصورت جوان مقتل کی طرف رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہوا کرتا ہے. علی اکبر چلے اور جنگ لڑی. جنگ کرتے جاتے ہیں اور جنگ کر کے واپس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ باپ نے کہا بہت اچھی جنگ لڑی. کہنے لگے اگر 2 بوند پانی مل جائے نا آپ کے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں. امام کہنے لگے بیٹا یہی تو جنگ ہے،
کہ 2 بوند پانی مل جائے. کہا بیٹا اگر بہت پیاس لگی ہے اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کی زبان پہ رکھی، فوراً کھینچ کے باہر نکالتی، کہنے لگے بابا آپ کی زبان زیادہ سوکھی ہے، میں بغیر پانی کے رہ لوں گا. مولا حسین نے اپنی انگشتری آگے کی، انگوٹھی آگے کی. کہا بیٹا ایسا کرو عقیق کو چوس لو، شاید کچھ راحت محسوس ہو جائے. ایک مرتبہ عقیق کو چوسا. کہا بابا جو بات پانی کی ہے وہ عقیق چوسنے میں تو نہیں ہے نا. کہا بیٹا بس یہی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے. علی اکبر چلے. کہا بابا پانی لے کر آؤں گا. مگر ہائے علی اکبر کی قسمت، علی اکبر پانی لینے کے لیے جو بڑھے تو ایک نیزہ ایسا پڑا، ایک برچھی ایسی لگی کہ سینے میں پیوست ہو گئی اور آدھی ٹوٹ گئی. بابا کو آواز دی، گرتے کھوڑے تھے، بابا میری مدد کو آئیے گا. بابا کہنے لگے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا آواز دے دو، بیٹا آواز دے دو. بیٹا علی اکبر مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اب حسین آواز کے سہارے پہنچنے لگے. باپ پہنچا جوان کے سرہانے، کہنے لگے بیٹا ابھی تم میں کچھ رمق باقی ہے، آؤ خیمے میں اٹھا کر لے کر چلو. ایک ہاتھ گردن کے نیچے ڈالا، ایک ہاتھ دونوں ٹانگوں کے نیچے ڈالا. اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ پائے. ہائے بوڑھا، ہائے جوان علی اکبر اٹھانا چاہتے ہیں مگر اٹھا نہیں پائے. بیٹے سے کہنے لگے بیٹا ایسا کیوں نہیں کرتے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے گرد ڈال دو تاکہ آسانی سے میں اٹھا لوں. ایک ہاتھ تو علی اکبر نے ڈال دیا مگر دوسرا ہاتھ سینے پر ہی رکھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا تو پھر دوسرا ہاتھ سینے سے پہ ہٹاتے کیوں نہیں ہو، دوسرا ہاتھ بھی میری گردن پہ ڈال دو. کہ بابا اس بڑھاپے میں آپ کو کوئی تکلیف و اذیت نہیں دینا چاہتا. ایک مرتبہ باپ نے سینے سے ہاتھ اٹھایا، برچھی کا ٹوٹا ہوا آدھا حصہ علی اکبر کے کلیجے میں پیوست تھا. کہا بیٹا میں نکالنے کی کوشش کروں، تکلیف ہو رہی ہے. کہا ہاں بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہا بیٹا میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ خیر کرے گا. بس برچھی کی انی نکالنا چاہیے، کلیجہ تھر تھرایا، علی اکبر کا جسم لرزا، زمین کربلا پر زلزلہ آیا. جناب زینب نے پکار کے کہا بھیا کہیے تو میں ساتھ دوں علی اکبر کو اٹھانے کے لیے. کہ نہیں بہن تمہارے پردے پر علی اکبر کو قربان کر رہا ہوں. بس سنیے گا 2 جملے، میں امام حسین کی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں. دم میرے میں بھی نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو سن لیجئے. امام حسین چلے، رجس پڑھتے جاتے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو قربان کر دیا، تم نے میرے پیاسے قاسم کو مار دیا، میرے جری عباس کو مار دیا، میرے بچپن کے دوست حبیب کو مار دیا. آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جو جس کا خیموں میں اب کوئی نہیں بچا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا بچہ مارا گیا. امام حسین لڑتے جا رہے ہیں، بس اللہ کی ندا آئی یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تجھ سے میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، پلٹ آ اپنے رب کی طرف. امام حسین نے تلوار نیام میں رکھی لیکن اب زخموں سے چور ہو چکے ہیں. جانتے ہیں کتنے زخم ہیں؟ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا آپ کے بابا کو کتنے زخم آئے؟ امام نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اب کہا جتنی جگہ یہ انگوٹھی گھیرتی ہے نا بس اتنی جگہ بھی باقی نہ تھی، اتنے زخم حسین کو آئے تھے. حسین زخموں سے چور ہے اور ذوالجناح پر ڈھیر ہے، لیکن ذوالجناح سے ابھی زمین پر آئے نہیں ہے، نڈھال ہے. کون قریب جائے حسین کے، کس میں اتنی ہمت ہو؟ عمر سعد نے کہا ہرملا کوئی تدبیر کر، حسین کو گھوڑے سے زمین پر لے کر آ. ہرملا نے پیشانی کا رخ کیا، ایک بڑا طاقتور تیر چنا اور اب حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا. ایسا تیر مارا حسین گھوڑے پہ پائے، زمین کربلا پر آئے. آج سارے شہید زمین کربلا پر پہنچ جاتے تھے مگر یہ واحد شہید ہے جو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا.
तीनों पे मुअल्लक था। और अब शिमरो जालिसुल इमाम मेहदी के जुमले व शिमरो जालिसुल अला सदरे, शिमर इमाम हुसैन के सीने पर बैठ गया, काबिजुल्लाह यही इमाम की दाढ़ी को पकड़ लिया, एक खून खंजर निकाला, फज़रबतुन अला ज़रबतें, एक के बाद दूसरी ज़रबत मारना शुरू की। अब एक ज़रबत आया, सैयद सज्जाद से पूछा बीबी ज़ैनब ने, ये सूर खांदिया कहती है नेज़े पे सर बुलंद, मैंने शहादत नहीं पढ़ी, इससे क्या आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? मैं भी पढ़ नहीं सकता, मैं एक जुमला पढ़ देता हूं। शिमर ने इमाम हुसैन के मुंह पर धूल फेंका, बस एक जुमला पढ़ दिया ना, तुम मातम कर लो। एक मरतबा इमाम हुसैन ने चेहरे को हटाया और कहा, खुदा की कसम मुझे खबर दी थी कि एक परीक्षक आपके चेहरे पर धूल फेंकेगा। एक मरतबा एक जर्द लगी, दूसरी जर्द लगी, तीसरी जर्द लगी। मौला रजा ने कहा, ऐसे ज़िबाह किया गया जैसे गोश्त को ज़िबाह किया जाता है। फिर इमाम कहने लगे, अरे गोश्त को जब ज़िबाह किया जाता है ना तो तेज छुरी से ज़िबाह किया जाता है, मगर हुसैन को जब ज़िबाह किया कुंद छुरी से ज़िबाह किया। बस सर बुलंद हो गया और अब जल्जला आया। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया सैयद सज्जाद से, ये आंधिया कैसी है, ये तूफान कैसा है? फरमाया, अला कद क़ुतिल हुसैन में करबला, कद ज़ुबिह हुसैन में करबला, हुसैन से बात कर दिएगा, हुसैन मारेगा।